بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں دبے پاؤں اپنی سالی کے کمرے میں داخل ہوا تھا جو سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھی اور حیرت سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری نظر اس کے دمکتے ہوئے وجود پر تھی۔ وہ رات کے اس پہر حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ ملنے تو میں اپنی منگیتر سے آیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر اس کے ساتھ گزارنے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس سے اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل پڑا تھا۔ مگر پھر جب میں نے اپنی سالی کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ میری آنکھوں میں میری سالی کا خوبصورت سراپا لہرا گیا جو میری منگیتر سے کہیں زیادہ حسین تھی، اور میں دبے پاؤں یہ سوچ کر اس کے کمرے میں داخل ہوا کہ وہ سو رہی ہوگی اور میں کچھ دیر اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو خیرہ کر لوں گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس طرح اندر داخل ہونے پر میرے ہاتھ لاٹری لگ جائے گی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ رات کے 2 بجے بھی وہ جاگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ کچھ نامناسب تھا۔ اس نے نازیبا سا لباس پہن رکھا تھا اور وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شاید وہ غلطی سے کمرہ لاک کرنا بھول گئی تھی، یا پھر اس گھر میں کوئی بلا ضرورت کسی کے کمرے میں جاتا ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی میری ساس رات کو نوکری پر جاتی تھی، اسی لیے دونوں جوان لڑکیاں رات کے وقت گھر میں تنہا ہی ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اتنی رات کو فون کے دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جا کر اس کے بستر پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اس کے وجود کے آر پار ہونے لگی تو اس نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا۔ وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت سے نائٹ ڈریس میں موجود تھی جس میں سے اس کی خوبصورتی جھلک رہی تھی، اور میرا دل ڈولنے لگا تھا۔ میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے بس اسے دیکھنے میں محو تھا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ دیکھو، اب میں ہی تمہارے گھر کا بڑا ہوں، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میٹھا بن کر میں اس کا راز جاننا چاہتا تھا اور وہ معصوم میری باتوں میں آ گئی۔ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، میں ہی تھا جو اب ان لوگوں کا سرپرست بن چکا تھا۔ اسی لیے جب میں نے ایسی بات کہی تو اس نے دھیرے دھیرے مجھے اپنے دل کی ہر بات بتا دی۔ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ لڑکا پچھلے محلے میں رہتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ساری رات فون پر باتیں کرتے تھے۔ میری اور ماہرہ کی شادی کے بعد وہ یہ بات اپنی ماں کو بتانے والی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ ہرگز بھی یہ بات اپنی ماں کو نہ بتائے، کیونکہ اس کی ماں بہت سخت مزاج ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی کہ میری ساس کا مزاج واقعی ہی بیٹیوں کے ساتھ بہت سخت تھا۔ وہ کسی طرح کی نرمی برتنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میری سالی بھی اس بات کو لے کر کچھ پریشان تھی کہ وہ اپنی ماں کو اپنی پسند کے بارے میں کس طرح بتائے۔ میں دھیرے سے اپنی سالی کے قریب ہوا۔ اس کے پاس سے خوشبو کا تیز جھونکا اٹھ رہا تھا۔ میرے حواس کھونے لگے تھے۔ وہ بھی ایک دم گھبرا گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اس سے کہا کہ اب تم اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، اور اگر اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میری ہر بات مان لو، میں خود تمہاری اور اس لڑکے کی شادی کروا دوں گا۔ میری سالی فوراً کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو تم اس لڑکے سے یہ بات چیت کرنا ختم کرو۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی تو میں نے کہا کہ جب تم اس سے بات کرنا بند کرو گی تو یہ خود تڑپ کر تمہارے لیے رشتہ بھیجے گا، اور پھر ہی میں تمہاری ماں کو اس رشتے کے لیے راضی کر لوں گا۔ اگر تم ہر رات اس سے ایسے ہی بات کرتی رہی تو یہ شادی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچے گا۔ میری یہ بات سن کر میری سالی نے ہاں میں سر ہلایا جیسے اسے میری بات سمجھ آ گئی ہو۔ وہ فون بند کر کے رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھا اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں سمیٹتا رہا اور یہاں وہاں کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اس کا اور اپنا رشتہ دوستی میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار کر رہی تھی، اور میں دھیرے دھیرے کسی ماہر شکاری کی طرح اسے اپنے جال میں اتار رہا تھا۔ آخر کو میرا سالوں کا تجربہ تھا، مجھے لڑکیوں کو زیر کرنا آتا تھا، اور میں نے اسے بھی اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ گھنٹہ بھر اس کے ساتھ گزارنے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ بس چند دنوں بعد میری سالی خود کسی پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں گرنے والی تھی، کیونکہ میں اس کا دل بہت آرام سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے جذبات جان چکا تھا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی لڑکی تھی جو صحیح اور غلط کے فرق سے واقف نہیں تھی۔ بس اسے کوئی ایسا ساتھی چاہیے تھا جو اس کے جذبات کو تسکین پہنچا سکے۔ تو پھر میں کسی غیر کو یہ موقع کیوں دیتا؟ مجھے خود اس موقع کا استعمال کرنا تھا۔ میں آدھی رات کے وقت واپس اپنے گھر پہنچا تھا اور بڑا ہی خوش تھا۔
کیونکہ میں نہ صرف اپنے منگیتر کے ساتھ اپنے جذبات کی تسکین کر کے آیا تھا، بلکہ ساتھ ہی اپنی سالی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ اور میری ساس وہ تو پہلے ہی میری بیوی بن چکی تھی، اسی لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس گھر میں رہنے والی تینوں عورتیں میرے قابو میں آ چکی تھیں اور میں ہر رات ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کراہی میں، یہ محاورہ آج تک بہت دفعہ سنا گیا ہے، لیکن مجھ پر صادق آتا تھا، کیونکہ میرا حال کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک ہی گھر میں میرے لیے 3 بیویاں موجود تھیں اور میری عیاشی کا سامان بنی ہوئی تھی۔ وہ کون تھی اور یہ سب کیسے ممکن ہوا تھا، یہ بات جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میرا نام زمان ہے اور میری عمر 28 سال ہے۔ میں شروع سے ہی فطرتاً عیاش تھا، پیسوں کی بھی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ جب بھی میرا دل چاہتا میں کسی خوبصورت لڑکی کو اپنے جال میں پھنساتا اور پھر اپنی ہر خواہش بڑی آرام سے پوری کر لیتا، لیکن یہ سب محض وقتی طور پر ممکن ہوتا، اور ایک وقت آتا کہ جب مجھے اس لڑکی کو چھوڑنا پڑتا۔ مجھے اس قدر لڑکیوں کی عادت پڑ چکی تھی کہ اب میں کھل کر عیاشی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے کسی کا خوف نہ ہوتا۔ کئی دفعہ میں نے سڑک پر کھڑی ہونے والی عورتوں کو بھی خریدا تھا اور ان کے ساتھ ہوٹل میں بھی رات گزاری تھی۔ ایک روز میں دفتر سے نکلا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سڑک پر کھڑی ایک عورت نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا، تو میں اچھی طرح جان گیا کہ یہ عورت کون ہوگی اور اس کا مجھے روکنے کے پیچھے کیا مقصد ہوگا۔ موسم کافی سہانا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، میرا دل بھی ڈولنے لگا۔ ویسے بھی گناہ کرتے ہوئے میں اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اب مجھے ذرا بھی خوف خدا نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر لی اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھ گئی، جو پوری طرح بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ لگ بھگ 40 سال کی عمر کی تھی، لیکن کافی جوان اور خوبصورت تھی۔ بارش نے اس کے وجود کو بھگا کر اس کی خوبصورتی کو مزید عیاں کر دیا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ اس نے ایک رات کے بدلے 2000 روپے مانگے تھے۔ 2000 میرے لیے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، اور پھر اس قدر خوبصورت عورت کے 2000 روپے تو بنتے ہی تھے۔ میں راضی ہو گیا اور اسے ایک پرانے خستہ سے ہوٹل میں لے گیا جو اسی کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ رات میں نے اس عورت کے ساتھ بڑی خوبصورت گزاری تھی۔ وہ واقعی دل جیت لینے والی عورت تھی۔ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت وہ یہ کام کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ اپنے کام سے خوش نہ ہو۔ میں نے زبردستی اس کے ساتھ 2-4 تصویر بھی اتاری تھی جس کی وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن بس یوں ہی میں فارغ وقت میں تصویروں کو دیکھ کر دل بہلانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ تصویریں بنا لی تھی۔ صبح کے وقت میں گھر پہنچا تو میری ماں دروازہ کھولتے ہی غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اندر جانا چاہا تو میری ماں نے مجھے دروازے پر روک دیا اور کہنے لگی، یہ شریفوں کا گھر ہے، تو ساری رات گھر نہیں آتا، جوان بہنوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ رات دفتر میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ اماں نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اماں کہنے لگی، جن غلط راستوں کا تو مسافر بن گیا ہے، اس کا خسارہ کہیں ہمیں بھی نہ اٹھانا پڑ جائے، اس لیے میں جلد ہی تیرا رشتہ طے کر دیتی ہوں تاکہ تو ایک طرفہ لگ جائے اور یہ روز روز کے بہانے نہ بنائے۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دیا اور کہا، اماں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے تم جلدی سے بہو تلاش کرو، پھر میں بھی رات کو جلدی گھر آیا کروں گا۔ میری بات سن کر اماں نے میرے کان پکڑے اور مجھے کھینچتی ہوئی اندر لے گئی۔ میں اماں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اسی لیے اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ میرے طور طریقے میرے باپ کو بالکل برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اب بھی ابا نے مجھے فجر کی اذانوں پر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو غصے سے کہنے لگے کہ اب بھی کیوں آیا ہے، دفتر میں ہی رک جاتا، تھوڑی دیر بعد تجھے دوبارہ تو جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، اماں نے ناراضگی سے ابا کو دیکھا اور کہنے لگی، جوان بیٹا گھر آئے تو باپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اماں کا لاڈ پیار ہی تو تھا جس نے مجھے بگاڑ دیا تھا۔ 2-4 دن گزرے اور پھر اماں نے اپنی پسند سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ میں لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اماں نے صرف لڑکی کی تصویر میرے سامنے رکھی اور کہنے لگی کہ ہفتے بھر بعد تیری منگنی ہے، تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ لڑکی کیسی دکھتی ہے۔ وہ لوگ بہت نیک اور شریف ہیں، ان کے گھر شادی سے پہلے لڑکی دکھانے کا رواج نہیں ہے۔ میں نے تصویر دیکھی تو اماں کی پسند کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اماں نے میرے لیے بہت خوبصورت لڑکی پسند کی تھی۔ اماں بتانے لگی، یہ بچی یتیم ہے، اس کا نام مائرہ ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن اور بیوہ ماں ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یتیم بچی کو اپنی بہو بنا لوں تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے اور وہ بھی ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اچھے سے نبھا لے۔ اماں کی یہ بات بھی میرے دل کو لگی، کیونکہ جس طرح کی میری حرکتیں تھیں مجھے کوئی یتیم لڑکی ہی ٹھیک تھی۔ اگر لڑکی کے سر پر باپ بھائی ہوتے تو وہ لوگ ضرور میرے بارے میں معلومات کرواتے
اور پھر میرے کردار کا سچ ان کے سامنے آ جاتا۔ ایک بیوہ عورت کیا میرے بارے میں جان سکتی تھی؟ اسی لیے میں مطمئن ہو گیا اور اماں سے کہا کہ اچھی بات ہے اماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں نے منگنی کے نام پر مجھ سے 10,000 روپے لیے اور خوب منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ پورے ہفتے بعد میں اچھی طرح تیار ہو کر میں اماں اور چند رشتہ داروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے محلے میں پہنچ گیا۔ وہاں شامیانہ لگا ہوا تھا، مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت رسم کرنے کے لیے اسٹیج پر آ کر بیٹھی اور اسے دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ اس عورت کا بارش میں بھیگتا ہوا حسن مجھے آج بھی یاد تھا۔ اس عورت کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کچھ کہہ پاتے، اماں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، اور میری ساس سے کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکی تھی، لیکن آج آپ میرے بیٹے کو ڈائریکٹ دیکھ لیجئے اور بتائیے کہ کیسا ہے میرا بیٹا۔ اس عورت کی تو زبان جیسے کنگ ہو گئی تھی اور میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہا تھا کہ اماں نے بغیر میری تصویر دکھائے رشتہ کیسے طے کر دیا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ عورت کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی اور اس نے خاموشی سے مجھے پھول پہنا کر مٹھائی کھلا دی تھی اور میرے برابر سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے جانے کے بعد اماں میرے برابر میں بیٹھی تو میں نے آہستگی سے اماں سے پوچھا کہ تم نے میرا رشتہ بغیر تصویر دکھائے کیسے طے کر دیا؟ اماں کہنے لگی، دراصل یہ عورت اپنی بیٹی کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی۔ ان کی غریبی کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے تھے۔ ایک رشتے والی کی توسط سے رشتہ ہوا، میرے پاس تیری کوئی اچھی تصویر نہیں تھی تو میں نے تصویر نہیں دی اور انہوں نے بھی تصویر نہیں مانگی، بس تیرے ابا اور میری شرافت کو دیکھ کر ہی اس عورت نے رشتہ پکا کر دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایک بازاری عورت کو شریف لوگ مل رہے تھے، پھر وہ لڑکے کی تصویر دیکھ کر کیا کرتی؟ اس گھر میں کون رشتہ کر سکتا تھا؟ پہلے تو مجھے اپنے گھر والوں پر بڑا غصہ آیا کہ سوچے سمجھے بغیر میرا رشتہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن پھر میں سوچنے لگا کہ لڑکی تو واقعی معصوم ہے اور شریف بھی لگ رہی ہے۔ کیا ہی بات ہو اگر ایک تیز سے دو نشانے ہو جائیں۔ یہ رشتہ پکا ہونے پر مجھے ہی فائدہ ہونا تھا۔ مفت میں ہر رات مجھے منگیتر کے ساتھ اپنی ساس بھی ملتی اور اس بات سے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میری عیاش فطرت نے مجھے اپنی اماں کو اس عورت کا سچ بتانے سے روک دیا تھا۔ رسم کے بعد تصویریں کھینچنا شروع ہوئی تو میری منگیتر ماہرہ کو بھی میرے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میری ساس نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجبوری میں یہ دھندا اپنایا ہے، لیکن جو بھی تھا میرے پاس اس کی کمزوری تھی اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اس رات کی تصاویر اب بھی میرے موبائل فون میں موجود تھی۔ میری منگیتر تصویریں کھنچوا کر اسٹیج سے نیچے اتری تو میری سالی، جو میری منگیتر سے عمر میں 1 ہی سال چھوٹی ہوگی، میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ ماہرہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ میں تو آپ سے رسم کے پیسے لوں گی۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا اور میں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا تھا کہ میں اپنی اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور اس رشتے کو فی الحال ہرگز بھی نہیں توڑوں گا۔ ہاں، البتہ میرا ماہرہ سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر شادی کے بغیر ہی مجھے 3 عورتیں مل جاتی تو کیا برائی تھی؟ میری نظر میں اس بات میں کوئی قباحت نہیں تھی، جبکہ یہ سراہن گناہ تھا۔ میری سالی، جس کا نام منزہ تھا، سب اس کو مانو کہہ کر پکار رہے تھے۔ میں نے اسے رسم کے پیسے دیے تو وہ خوش ہو گئی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی تو میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور کہا کہ تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ اچھی سالیوں کی طرح رہنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور یوں میری منگنی کی تقریب ختم ہو گئی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو اماں بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی کہ بڑے اچھے لوگوں میں تیرا رشتہ ہو گیا ہے، غریب ہیں تو کیا ہوا، نیک اور شریف ہیں۔ اماں کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ یہ بات تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ میری بیوہ ساس کتنی معصوم اور شریف ہے۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، اب اپنی روش تبدیل کر لے، کچھ دنوں میں بہو گھر آ جائے گی۔ تیرا رات تک دیر گھر سے باہر رہنا تیری بیوی کو بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اماں کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا اور اماں سے کہا، اتنی خوبصورت بہو لاؤ گی تو میں کیوں رات گھر سے باہر رہوں گا؟ میری بات سن کر اماں نے میرے سر پر چپٹ ماری اور کہنے لگی، بیٹا کچھ تو شرم کر، جوان ہو رہا ہے، ماں کے سامنے کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں ہنس کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ماہرہ کو فون لگایا تھا۔ اس کا نمبر مجھے مانو سے مل گیا تھا۔ ماہرہ کی آواز میں بہت ہی خوشی تھی، شاید وہ اس رشتے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اس سے باتیں شروع کی اور جان بوجھ کر اس کے جذبات بھڑکانے لگا۔
میرا مقصد ہی یہی تھا، میں اس کے وجود کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرا اس سے شادی کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پوری طرح میری باتوں کے جادو میں اتر گئی تھی اور میں بڑی آرام سے اس کے جذبات کو بھڑکا چکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ میں جب چاہوں گا اس کے گھر آؤں گا اور وہ میری ہر خواہش پوری کرے گی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی ماں رات کی نوکری کرتی ہے، اس لیے میں بآسانی رات کے وقت اس سے ملنے آ سکتا ہوں۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں اگلی ہی رات نوکری سے واپس پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ساس اس وقت کہاں ہوگی، اس لیے میں بڑی بے فکری سے دروازہ بجا کر ماہرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کی پیار محبت کی باتوں کے بعد وہ خود میرے دامن میں آ گئی تھی اور کچھ گھنٹے میں نے اس کے ساتھ بڑے ہی خوبصورت گزارے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ جوان اور حسین تھی۔ میں اس کے کمرے سے نکلا تو میری سالی مجھ سے ٹکرا گئی۔ وہ باورچی خانے سے نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، آپ تو منگنی کے اگلے ہی دن سے ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگے ہیں۔ میں نے اشارے سے اس سے کہا کہ اپنی ماں کو یہ بات نہ بتانا۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں بتائے گی۔ کچھ دیر تک میں اس کے قریب کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر لوٹ آیا۔ میری نظر مانو پر بھی ٹک گئی تھی، مجھے بڑی آسانی سے وہ بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو مجھے روک سکتا یا میرے ارادوں کو بھانپ سکتا۔ میری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ میں ہر روز ہی ماہرہ کے پاس پہنچ جاتا اور ایک رات ایسا ہوا کہ اسٹاپ پر مجھے ماہرہ کی ماں مل گئی۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ جھجکتے ہوئے میری گاڑی میں بیٹھی اور پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میری بیٹیوں کو میرا سچ نہ بتانا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہر رات ان کے گھر جاتا ہوں۔ میں نے بغیر پیسے طے کیے انہیں لے کر ہوٹل کا رخ کیا اور انہیں اپنے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کیا۔ وہ بہت ہی شرمندہ تھی، مجھے کہنے لگی، میں مجبوری میں یہ کام کرتی ہوں۔ شوہر کے مرنے کے بعد مجھے کوئی کام نہ ملا، اسی لیے بیٹیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب تم میرے ہونے والے داماد ہو، میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی۔ لیکن میں نے پھر بھی زبردستی انہیں بستر پر دھکا دے دیا اور انہیں اپنے ساتھ رات گزارنے پر مجبور کیا۔ ان کی وہ تصاویر انہیں دکھائی جو میرے پاس موبائل فون پر موجود تھی، اور وہ تصاویر کو دیکھ کر پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ میں انہیں بلیک میل کر چکا تھا۔ اس رات میں ماہرہ سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ پھر اگلی رات جب میں ماہرہ کے پاس گیا تو وہ بہت ہی ناراض تھی۔ مجھ سے پچھلی رات نہ آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہہ دیا کہ میں تمہاری اماں کے ساتھ نوکری پر تھا، اس لیے نہیں آیا۔ وہ میری بات کو مذاق میں لے گئی۔ اس سے ملنے کے بعد میں اس کے کمرے سے نکلا تو اپنی سالی کے کمرے کو کھلا دروازہ دیکھ کر وہاں پہنچ گیا، اور وہاں جا کر مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ کسی لڑکے میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے تو اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور پھر جب پورا سچ مجھے پتہ چل گیا تو میں نے اسے بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ مجھے خوش نہیں کرے گی تو میں یہ بات اس کی ماں کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ راتوں کو ملتی ہے، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ تھی۔ میری سالی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے روکنا چاہا، لیکن جب میں نے اسے مستقل بلیک میل کیا تو اس نے بھی میری بات مان لی۔ میں ایک ہی گھر میں تینوں عورتوں کو استعمال کر رہا تھا اور تینوں اس بات سے ناواقف تھی۔ وہ تینوں ہی مظلوم عورتیں تھیں جو اپنی مجبوریوں سے لڑ رہی تھی۔ ماہرہ رشتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھی، وہیں میری ساس نے بیوگی کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا تھا، اور میری سالی اپنی ماں کے خوف کی وجہ سے میرے قابو میں آ گئی تھی۔ لیکن اللہ ظالم کی رسی کو ایک حد تک ہی ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو خطرناک ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک رات میری ساس کام پر نہیں گئی تھی اور یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح ماہرہ سے ملنے کے لیے چلا گیا، اور یہ بات میری ساس کو پتہ چل گئی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں ماہرہ سے مل کر اس کے کمرے سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اشارے سے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں خوشی سے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ خود سے میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں، اور اگر نہیں بھی چاہتی تو میں انہیں بلیک میل کر سکتا ہوں۔ لیکن میری ساس نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے ایک شربت میری طرف بڑھایا اور کہنے لگی کہ پہلے شربت پی لو، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ شربت پیا میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میں سیدھا ان کے گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے گھر تک پہنچا تھا اور میری ماں کا دروازہ کھولتے ہی میں وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مجھے زہر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اتنا خطرناک کہ میرے جسم کی بہت سی آنتیں کٹ گئی تھی۔ مجھے ہسپتال میں ہی ایڈمٹ کر لیا گیا، اور آج اس بات کو 25 دن ہونے والے ہیں۔ میں ابھی بھی بہت برے حال میں ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوں۔ پولیس بار بار میرا بیان لینے کی بات کرتی ہے، لیکن میرے پاس انہیں بتانے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اپنی ساس کا نام لوں گا تو وہ ساری باتیں بھی کھل جائیں گی جو مجھ سے منسوب ہیں۔
جو کچھ میں نے اپنی ساس اور سالی کے ساتھ کیا ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا، اور اس طرح میرے خاندان کی عزت بھی داغدار ہو جائے گی۔ اب جب بات مجھ پر اور میرے خاندان کی عزت پر آئی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل کر کتنا غلط کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو میری یہ کہانی جھوٹی لگے گی تو کچھ کو فرضی، لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ اس معاشرے میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے مرد ہیں جو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اپنے پیسوں کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں بس یہی چاہوں گا کہ پھر کوئی میرے جیسا گندا کھیل نہ کھیلے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں خدا کی عدالت میں حاضر ضرور ہونا ہے۔